خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ نبی کی کتاب اس کا چوتھا باب۔ اے اسرائیل، اگر تو واپس آئے تو خداوند فرماتا ہے، اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروہات کو میری نظر سے دور کرے تو آوارہ نہ ہوگا، اور اگر سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خدا کی قسم کھائے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں گی، کیونکہ خداوند یہودا اور یروشلم کے لوگوں کو یوں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو۔ اے یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کراؤ، ہاں اپنے دل کا ختنہ کرو، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔ یہودا میں اشتہار دو اور یروشلم میں اس کی منادی کرو اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگا پھونکو، بلند آواز سے پکارو اور کہو کہ جمع ہو کر حسین شہروں میں چلیں۔ تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو، پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو، کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں۔ شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے اور قوموں کے ہلاک کرنے والے نے کوچ کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے نکلا ہے کہ تیری زمین کو ویران کرے، تاکہ تیرے شہر ویران ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اس لیے ٹاٹ اوڑھ کر چھاتی پیٹو اور واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہیں گیا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس وقت یوں ہوگا کہ بادشاہ اور سردار بے دل ہو جائیں گے اور کاہن حیرت زدہ اور نبی سراسیمہ ہوں گے۔ تب میں نے کہا، افسوس اے خداوند خدا، یقیناً تو نے ان لوگوں اور یروشلم کو یہ کہہ کر دغا دی کہ تم سلامت رہو گے، حالانکہ تلوار جان تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت ان لوگوں اور یروشلم سے یہ کہا جائے گا کہ بیابان کے پہاڑوں پر سے ایک خشک ہوا میری دختر قوم کی طرف چلے گی، اسانے اور صاف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں سے ایک نہایت تند ہوا میرے لیے چلے گی۔ اب میں بھی ان پر فتویٰ دوں گا۔ دیکھو، وہ گھٹا کی طرح چڑھ آئے گا، اس کے رتھ گردباد کی مانند اور اس کے گھوڑے عقابوں سے تیز تر ہیں۔ ہم پر افسوس کہ ہائے، ہم غارت ہو گئے۔ اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ کیونکہ دان سے ایک آواز آتی ہے اور افرائیم کے پہاڑ سے مصیبت کی خبر دیتی ہے۔ قوموں کو خبر دو، دیکھو یروشلم کی بابت منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں اور یہودا کے شہروں کے مقابل للکاریں گے۔ کھیت کے رکھوالوں کی مانند وہ اسے چاروں طرف سے گھیریں گے، کیونکہ اس نے مجھ سے بغاوت کی، خداوند فرماتا ہے۔ تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے، یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے، کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ ہائے میرا دل، میرے پردۂ دل میں درد ہے، میرا دل بے تاب ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اے میری جان، تو نے نرسنگی کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے۔ شکست پر شکست کی خبر آتی ہے، یقیناً تمام ملک برباد ہو گیا۔ میرے خیمے ناگہان اور میرے پردے ایک دم میں غارت کیے گئے۔ میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگی کی آواز سنوں؟ فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے۔ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ سنسان اور ویران ہے، افلاک کو بھی بے نور پایا۔ میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے۔ میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تمام ملک ویران ہوگا، تو بھی میں اسے بالکل برباد نہ کروں گا۔ اسی لیے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریک ہو جائے گا، کیونکہ میں کہہ چکا، میں نے ارادہ کیا ہے، میں اس سے پشیمان نہ ہوں گا اور اس سے باز نہ آؤں گا۔ سواروں اور تیر اندازوں کے شور سے تمام شہری بھاگ جائیں گے، وہ گھنے جنگلوں میں جا گھسیں گے اور چٹانوں پر چڑھ جائیں گے۔ سب شہر ترک کیے جائیں گے
اور کوئی آدمی ان میں نہ رہے گا۔ تب اے غارت شدہ تو کیا کرے گی؟ اگرچہ تو لال جوڑا پہنے، اگرچہ تو زرین زیوروں سے آراستہ ہو، اگرچہ تو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے، تو اب اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی۔ تیرے عاشق تجھ کو حقیر جانیں گے، وہ تیری جان کے طالب ہوں گے، کیونکہ میں نے اس عورت کی سی آواز سنی ہے جس سے درد لگے ہوں، اور اس کی سی دردناک آواز جس کے پہلا بچہ پیدا ہو، یعنی دختر سیون کی آواز جو ہانپتی، یعنی دختر سیون کی آواز جو ہانپتی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے، ہائے قاتلوں کے سامنے میری جان بے تاب ہے۔ آمین۔